نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک دلچسپ اور پرکیف واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایسا کیا ہوا کہ تمام قبرستان کے مردے قبر سے باہر آ گئے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، بغداد میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ ایک بیوہ تھی۔ چند عرصے پہلے ہی اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ اللہ پاک کی مرضی سے بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گئی، مگر کہیں سے بھی صحت یابی نصیب نہ ہوئی۔ وہ عورت بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس عورت کا اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس عورت کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو بغداد شریف کے بزرگ کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے اسے مکمل شفا مل جائے۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر بزرگان دین کے آستانے کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اس کے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس عورت کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا کہ اے بی بی، تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس کا بچہ بہت بیمار تھا، وہ اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے بغداد میں ایک بزرگ کے پاس جا رہی ہیں، مگر بدقسمتی سے اس کے بچے کی حالت راستے میں ہی بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ تم ہمت نہ ہارو، اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کے پاس پہنچو، ضرور کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی کہ تم خوش ہو کر لوٹو گی، کیونکہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف بہت دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت سے لوگوں کو شفا یابی نصیب ہوئی ہے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کے آستانے تک پہنچی۔ جب وہ عورت دربار میں گئی، ان بزرگوں نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ اے بی بی، اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ بچہ اللہ پاک کو پیارا ہو چکا ہے۔ تم اللہ پاک کی رضا میں راضی رہو اور صبر کا مظاہرہ کرو۔ لیکن اس عورت کے لیے تو یہ بہت بری خبر تھی اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں اور چیختی چلاتی ہوئی وہ روتی ہوئی آستانے سے باہر نکلی۔ اسی وقت ایک بہت ہی پیارا سا بچہ اس عورت کے پاس آیا۔ اس بچے نے اس عورت کے رونے کا سبب دریافت کیا۔ وہ عورت اس بچے سے غمزدہ ہو کر کہنے لگی کہ تمہیں میں کیا بتاؤں کہ تم تو ایک چھوٹے سے بچے ہو، لیکن پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو سارا ماجرا بتا دیا کہ کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے وہ بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر پہنچی تاکہ ان سے دعا کر کے اپنے بیٹے کو شفا یابی دلوا سکیں، مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس عورت کا بیٹا راستے میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ بیماری نے اس کی جان لے لی۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اس بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اب اپنے بچے کے بنا کیسے رہوں گی۔ اس خاتون کی یہ بات سن کر اس بچے نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں بلکہ دیکھیے وہ تو زندہ ہے، دیکھو وہ تو حرکت کر رہا ہے۔ تو پیاری ماں حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی، پھر دوسری بار حیرت سے اور بے تابی کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی لگی۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے بیٹے کی سانسیں چل رہی تھیں اور اپنے ہاتھ پاؤں وہ بھی ہلا رہا تھا۔ جب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا تو زندہ ہو گیا ہے جو کہ مر چکا ہے، تو اس عورت نے اس بچے سے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیسے زندہ کیا؟ یہ تو مردہ تھا، اس کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹی تھیں، اس کی سانسیں تھم چکی تھیں، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں؟ یا بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو اس کمسن بچے نے کہا کہ اللہ پاک سے حکم سے یہ بچہ زندہ ہوا ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا بلکہ بیماری کے سبب یہ مردہ یعنی وفات پا چکا تھا، بلکہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کا غم دیکھ کر
مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو بس میں نے اللہ پاک سے آپ کے لیے دعا کی کہ یا رب کریم اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے۔ یا اللہ تو اسے خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے ہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، تو اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اگر تو چاہے میرے مالک اس کی خوشیاں اس کو لوٹا دے، اس بچے کو تو حیات دے دے۔ یہ دعا میں نے اللہ پاک سے کی اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیے کس طرح وہ عورت خوش ہے، صحت مند بھی ہے اور اس کی بیماری بھی دور ہو چکی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں مان گئی آپ کو، لیکن آپ ہیں کون؟ اس سے پہلے کہ وہ کمسن بچہ یہ بتاتا کہ وہ کس خاندان سے ہے، وہی بزرگ جو اندر موجود تھے باہر آ گئے۔ اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے اور اس کمسن لڑکے کی طرف پلٹ کر آئی اور کہنے لگے کہ اے بیٹا، تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا، تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا اور تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ اس کمسن لڑکے کے پیچھے دوڑے۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مارنے کے لیے نہیں بس ڈرانے کے لیے۔ اس طرح وہ کمسن لڑکے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ بھی ان کے پیچھے تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا۔ آگے رستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کمسن لڑکے نے کہنا شروع کر دیا کہ اے قبر والوں مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ تیزی سے گزرتے ہوئے یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے اور رک گئے۔ وہ چپ تھے اور کمسن لڑکے کے کمالات دیکھ رہے تھے کہ جس کے کہنے سے کہ اے قبر والوں مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے اور اس کمسن لڑکے کی ڈال بن گئے۔ یعنی ایک طرف لڑکا کھڑا ہوا تھا، دوسری جانب بزرگ، اور درمیان میں وہ مردے کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر وہ پیارا سا بچہ مسکرا رہا تھا اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کمسن بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے تیری مرضی کے آگے میں اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تم کون سی ہستی ہو، لیکن ہم تو صرف تمہیں اتنا کہہ رہی ہیں کہ ابھی سے اپنے جلوے نہ دکھائیے، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ لوگ تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں، حسد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت، یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ وہ دکھیاری ماں بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ ایک ماں اس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور کس طرح وہ لے جا کر اسے دفن کرے گی، کس دل گردے سے اپنے دل الگ کو اپنے سے جدا کرے گی۔ ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، اس بچے کی تقدیر میں اگر لکھا ہے یہ پھر سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادی سے پلٹ سکتا ہے، تو اے اللہ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیرے دربار میں ہر چیز جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو سب کچھ تو ہی مالک کر سکتا ہے۔ بس اللہ پاک نے ہماری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو بتائیے کیا غلط کیا ہے میں نے اس میں؟ تو وہ بزرگ جن سے وہ بچہ مخاطب تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ وہ بزرگ اس کمسن بچے کے نانا جان تھے، اور وہ بچہ جس کی دعا کو اللہ پاک نے رد نہیں کیا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو، آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل
نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے۔ آمین ثم آمین۔